اگر کبھی کسی جگہ پر یہ ثابت ہو جائے کہ چودھری رخسار نے کوئی کمیشن لیا ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. جو ڈلیور میں نے کیا ہے وہ شاید یہاں پر سلطان محمود بھی نہیں کر سکے جب وہ وزیر اعظم تھے. وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ انہوں نے 5 سال سو کر گزارے. ہم نے 5 سال جتنی محنت میں نے اس بار کی ہے شاید آگے کبھی زندگی میں نہ کر سکوں جتنی میں. مسلم لیگ نون میں سارے سفید پوش لوگ ہیں, ہمارے وزراء اس طرح کے نہیں ہیں. ہم تو انگلینڈ سے لے کر آتے ہیں, میرا بھائی انگلینڈ سے پیسے لے کر آتا ہے, ہم الیکشن لڑتے ہیں. باقی ہمارے پاس یہاں پر کوئی فیکٹری ہم نے لگائی ہوئی نہیں. کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں برادری ازم کو سب سے زیادہ پروان چڑھایا. پاک پروردگار کی ذات کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے, لاکھوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. پروگرام خصوصی گفتگو میں آج مجھے ایک ایسی شخصیت جوائن کرنا جا رہی ہیں, بلبل کشمیر, طوطی کشمیر, رومی کشمیر, حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی سے تعلق ہے. طویل عرصہ برطانیہ میں رہے, عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے. دل میں ایک ایسا خیال آیا کہ جب دنیا ترقی کے منازل طے کر رہی تھی تو اسی اثنا میں انہی کو خیال آیا کہ جب دنیا ترقی کر رہی ہے مگر میرے حلقہ کی عوام پسماندگی کا شکار ہو رہی ہے, میرے حلقہ کی عوام کے مسائل سننے کے لیے, میرے حلقہ کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی شخص موجود نہیں. میرے حلقہ کے عوام کے مسائل کو اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچانے میں کوئی لیڈر آج تک ایسا نہیں آیا جو میرے حلقہ کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شب و روز ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کشمیر, طوطی کشمیر, رومی کشمیر, حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی سے اس وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. میری مراد وزیر حکومت آزاد جموں کشمیر چودھری رخسار صاحب مجھے آج پروگرام میں جوائن کریں گے. ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ سیاست میں کیوں آئے, برطانیہ میں بہترین زندگی گزارنے کے باوجود ایسا کون سا خیال آیا کہ اپنے حلقہ میں آ کر سیاسی میدان میں اترے اور آج اسمبلی کے ایوان میں حلقہ کھڑی کی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. میری مراد چودھری رخسار احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. سر آج آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا تو ضرور ہے, لیکن آج آپ کے ساتھ ان الزامات کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ ہی کی حلقہ کی عوام آپ پر لگاتی ہے. امید کرتا ہوں آپ مائنڈ نہیں کریں گے. سب برطانیہ میں زندگی گزارتے رہے, دل میں ایسا کیا خیال آیا کہ حلقہ میں آئے اور سیاسی میدان میں اترے, الیکشن بھی جیت گئے, اسمبلی کے ایوان میں بھی پہنچ گئے اور منسٹری بھی حاصل کر لی, کن کن مراحل سے گزرنا پڑا؟ دیکھیں جی, میں 96 میں نے بیسکلی مسلم کانفرنس جوائن کی تو میرے والد محترم اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, انہوں نے کہا یار ہم کھڑی شریف کے رہنے والے ہیں. میں نے کہا جی میں اوورسیز جو کشمیریوں کی سیٹ ہے اس پر کوشش کروں گا میں ممبر بن جاؤں. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں, آپ ایسا کریں کہ آپ جب الیکشن ہو تو آپ الیکشن لڑیں. تو وہ 96 میں ہی پاسڈ اوے ہو گئے. تو 2001 میں پاکستان آیا. بیسکلی میرا ارادہ اب صرف خدمت خلق ہے اور شروع سے ہی اس بات کا میں نے تیہ کیا ہوا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم مجھ پر آج بھی موجود ہے اور اس وقت بھی تھا کہ میں نے خدمت خلق کے لیے میں اس ملک میں آیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. انسان کوشش کر سکتا ہے اور میں نے کوشش کی اور اس پر میں پورا اترا بھی, اور اسی وجہ سے میرے مخالفین جو ہیں وہ 2001 کے بعد مجھے الیکشن نہیں ہرا سکے, اور صرف یہ جو عوام ہے اس نے ہی مجھے اپنا نمائندہ چنا ہوا ہے, اور اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے. آپ نے کہا مسلم کانفرنس میں تھا, آباء و اجداد کی جماعت بھی مسلم کانفرنس تھی. آپ ہی کی حلقہ کی عوام افواہ یا پروپیگنڈا یا صداقت ہے کہہ رہی ہے کہ آپ واپس جمہوریت سردار سکندر حیات کی طرح اپنے آبائی سیاسی گھر مسلم کانفرنس میں چلے جائیں. آپ کو میرے خیال میں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں نے مسلم لیگ نون جہاں سے, جس کا میں نائب صدر بھی ہوں آزاد کشمیر کا, اور راجہ محمد فاروق حیدر اس کے صدر جماعت ہیں, میں نے آج سے 4-5 دن پہلے وہاں پر ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی ہے. اور بات یہ ہے کہ مسلم کانفرنس میں ابھی واپس جانا جو ہے وہ ناممکن ہے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کیونکہ راجہ فاروق حیدر خان, سردار سکندر حیات خان, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون بنائی تھی. تو ابھی سردار صاحب ہمارے محسن ہیں, ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا.
سردار سکندر یاد خان صاحب کے بارے میں، لیکن میں مسلم لیگی ہوں اور انشاءاللہ مسلم نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گا۔ چوہے صاحب، آپ کے بارے میں ایک عام خیال پایا جاتا ہے، سفید کاٹن کا سوٹ، ویسٹ کوٹ پہنے، مونچھوں کو تاؤ دیے، آپ نے حلقہ کی سیاست میں بدماشی کلچر کو فروغ دیا، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، مونچھیں جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آج کی نہیں رکھی ہوئی، بڑے عرصے کی رکھی ہوئی ہیں، جب میں آئی واز اے کڈ۔ اگر آپ میرے وہ فوٹو دیکھنا چاہتے ہیں جو مانچسٹر میں تھے، تو میری مونچھیں جو ہیں وہ وہاں پر بھی پسندیدہ تھیں، یونائٹڈ کنگڈم میں، بچپن سے لے کر مجھے شوق تھا مونچھوں کا۔ تو مونچھیں رکھ کے بندہ اگر آ جائے سیاست میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بدماشی کلچر یا کوئی ایسی، میں تو بڑا انصاف پسند آدمی ہوں اور بڑا عاجز آدمی ہوں۔ میں تو عاجزی کے ساتھ، مونچھوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ مونچھیں رکھ کے بندہ کو بدماشی کلچر پھیلا رہا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ۔ ویسے میرے مخالفین جو ہیں ان کو شاید میری مونچھوں سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں آپ نے بھی ماشاءاللہ مونچھیں رکھی ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ شاید وٹ وغیرہ نہ دیتے ہوں، لیکن میں ان کو ریگولر کوئی مکھن وغیرہ لگاتا رہتا ہوں۔ مخالفین کو میری مونچھوں سے شاید خوف ہے۔ چوہے صاحب، آپ نے کہا میں عاجز بندہ ہوں۔ بلبلِ کشمیر، طوطیِ کشمیر، رومی کشمیر، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی خاصی وابستگی ہے۔ اکثر اوقات محافل اور سیاسی جلسوں میں سیف الملوک بھی پڑھتے ہیں۔ روحانیت سے کس حد تک لگا ہوا ہے؟ دیکھیں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور پیرا شاہ غازی اور ہمارا اسموال شریف جو قصبہ ہے، ایک بڑا روحانی قصبہ ہے اسموال شریف، وہاں پر حافظ مطیع اللہ صاحب، حافظ ناصر صاحب، حافظ محمد صاحب، اسی طرح حافظ ناصر صاحب، حافظ مطیع اللہ صاحب جو تھے وہ میرے پردادا محترم کے بڑے قریبی دوست تھے۔ تو پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار سے بھی پہلے کہ ہم اس جگہ کے رہنے والے ہیں، یہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے روحانیت سے، کیونکہ ہمارے پرکھوں سے ہمیں روحانیت کا جو نظام ہے وہ ملا ہوا ہے اور اس کو میں پسند کرتا ہوں، اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، کیونکہ ولی جو ہیں ان کا ایک اپنا رتبہ ہے، تو ولیوں کے جو ہیں وہ ہمیشہ میں بہت قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور میاں صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس علاقے کے عارف کھڑی میاں محمد بخش نے یہ فرمایا کہ جتھے جاون آمن ہوئے رکھیے پاک نگاہاں، کعبے وانگوں تکیے اوتھے تے رویے وانگ پراواں۔ یہ ایک شعر میں آپ کی نظر کر دیا میں نے۔ بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی وہی نکال سکتا ہے اپنی زبان سے جو کھڑی شریف کا رہنے والا ہو، جس کا اس مٹی سے کوئی تعلق ہو۔ تو میں کیونکہ اس مٹی کا بنا ہوا ہوں، میری پتہ نہیں 12 13 14 پشتیں اس نظام سے گزر چکی ہیں۔ جو صاحب 5 سال آپ کے مکمل ہونے والے ہیں، 2021 کے انتخابات سر پر ہیں، کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دی ہیں۔ حلقہ میں جب الیکشن لڑا 2016 میں تو کون سے مسائل تھے جن کا وعدہ کیا عوام کے ساتھ؟ 2021 میں پھر سیاسی اکھاڑے میں اترنے لگے ہیں، عوام میں کس مینیفیسٹو یا کس منشور کے تحت دوبارہ جائے؟ دیکھیں جی، ہم نے وعدہ کیا تھا روڈ انفراسٹرکچر کا، ہم نے وعدہ کیا تھا سیوریج سسٹم، الیکٹرسٹی، ہماری بجلی کا بہت نظام خراب تھا۔ میرا خیال ہے کہ کم گاؤں رہ گئے ہیں جن گاؤں میں نے ٹرانسفارمر مہیا نہیں کیا، 2-4 گاؤں رہ گئے ہوں، 5-10 رہ گئے ہوں زیادہ سے زیادہ پورے حلقے میں، تو میں نے ٹرانسفارمر مہیا کیے۔ اس کے علاوہ میرے مینیفیسٹو میں یہ تھا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کام کرنا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس بار 7 نئے انسٹیٹیوٹ دیے ہیں کھڑی شریف میں، راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں۔ ان میں جاتلاں کالج ہے، بلوارہ ہائی سکول ہے، سانگ ہائی سکول ہے، تکی پور ہائی سکول ہے، چترپڑی مڈل سکول ہے، پہڑال مڈل سکول ہے اور رینگ میں مڈل سکول ہے۔ ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے میرے حلقے میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 ڈگری کالج ہیں، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ میرے سیاست میں آنے سے پہلے کھڑی شریف میں کوئی ڈگری کالج نہیں تھا، ابھی ہمارے پاس 3 ڈگری کالج ہیں۔ اور اس کے علاوہ
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے تقریباً وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے۔ بے روزگاری کے حوالے سے بھی میں نے کوشش کی۔ ہماری حکومت نے جہاں NTS دیا وہاں پر ہماری حکومت نے پبلک سروس کمیشن بھی بڑا صاف اور شفاف دیا۔ NTS بھی دیا اور پبلک سروس کمیشن میں صرف حلقہ LA4 کھڑی شریف سے 45 لوگ پاس ہوئے ہیں۔ پبلک سروس کمیشن جو 2017 میں کوئی لیکچرر ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، کوئی ماہر مضمون ہے اور کوئی اور ڈیوٹی پر بھی موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے بیسکلی ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر اور ہمارے جو چھوٹے نظام ہیں جن میں الیکٹرسٹی آتی ہے، روڈ انفراسٹرکچر آتا ہے، بے روزگاری کو بھی آپ اس میں رکھ لیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم بے روزگاری کو بھی کم کریں، لیکن وہ کم ہونا بڑی مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نوجوان وہاں پر میرپور میں بھی بیٹھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو کتنی ساری جو ہیں وہ پوسٹیں لے کر دے سکتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 100% اپنے لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس کو کوشش کی ہے کہ حل کر دوں۔ یہی میرا مینیفیسٹو تھا۔ جیسا آپ نے کہا 2 ڈگری کالج بنا دیے، 3 کلومیٹر پہ 2 ڈگری کالج ہیں، اس کے باوجود آپ کے مخالفین، مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق ہے فیض حمید فیضی، نام میں لینا نہیں چاہتا تھا لیکن بات کو واضح کر دوں، وہ آئے، ان کا میں نے انٹرویو کیا، ان کا کہنا ہے کہ چودھری رخسار نے سیاست میں آ کر یہ جو سڑکیں، نلکا اور ٹوٹی دی، یہ صرف اور صرف ٹھیکہ مافیا اور کمیشن کی حصول کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں کوئی ایسے ویسے بندے کسی کے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ بیسکلی اگر کبھی کسی جگہ پر یہ ثابت ہو جائے کہ چودھری رخسار نے کوئی کمیشن لیا ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور وہ کمیشن بھی واپس کروں گا۔ ایک تو بات یہ ہے، ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں کمیشن لینا بڑی مشکل بات ہے۔ یو کانٹ ڈو اٹ، یہاں پر لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ ہم اسکیم میں نے اس بار 2.5 ارب روپے کے کام اپنے حلقے میں کیے ہیں، میں آپ کو گن کر وہ بتا سکتا ہوں۔ زلزلے سے روڈ ڈیمیج ہوئی، 1 ارب روپے کی ہم روڈ لے کر آئے ہیں۔ 1 ارب سے مراد یہ ہے کہ نیرلی 1 ارب روپیہ بن گیا ہے۔ اس میں افضل پور برج ہے۔ کیا 6 ماہ میں کوئی افضل پور برج تیار کر سکتا ہے؟ وہ آپ خود جا کر دیکھیں گے، افضل پور برج ہم نے تیار کر دیا۔ یہ بنگ ایڈ سے لے کر جاتلاں تک روڈ ہے، انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتے میں اس پر اسفالٹ پڑ جائے گی پل منڈا تک۔ اسی طرح ہماری لنک روڈز ہیں، اسی طرح ہماری بہت ساری چھوٹی جو ہماری سٹریٹس ہیں، ان میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو بہت لوگ کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اگر اس سے پہلے اس علاقے میں کام کیے ہیں، ترقیاتی کام کیے ہیں، وہ مجھے آ کر بتا دے۔ ترقیاتی کام کریں، ممبر اسمبلی جو بنتا ہے اس کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم ترقیاتی کام کریں گے، اپنے علاقوں کو ترقی میں لے کر آئیں گے۔ اگر 2 ڈگری کالج بنائیں، آج میری بچیاں، میری بیٹیاں، اس علاقے کی بیٹیاں ایوریج جو ہے وہ پوری آزاد کشمیر میں ٹاپ کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہائر سیکنڈری اسکول چترپڑی، انٹر کالج منگلا، ڈگری کالج چیچیاں، ڈگری کالج افضل پور، انٹر کالج جاتلاں، یہ ہم نے دیا۔ اور آج بچیاں یہ 3 نمبر پر، آپ کے نالج کے لیے، MA B.Ed جو کہ ایجوکیشن کالج ہمارے سامنے اور سامنے ہمارے کالج ہیں، سب سے زیادہ بچیاں آزاد کشمیر میں جو ہیں وہ راولہ کوٹ میں MA B.Ed ہوتی ہیں، یعنی پڑھی لکھی زیادہ جن کی ایجوکیشن ہے۔ پھر مظفر آباد ہے، اس کے بعد 3 نمبر آپ کا کھڑی شریف کا ہے۔ یہاں پر آپ جس جگہ بھی دیکھیں گے وہاں پر زیادہ بچیاں جو ہیں پڑھی لکھی ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ویسے کئی لوگوں کو شوق ہے، شوق پورا کریں، لیکن بات یہ ہے کرٹیسائز کرنا تو ہر آدمی کا حق ہے، کرے، ٹھیک ہے جی، لیکن کام دیکھنا آپ کا بھی کام ہے کہ آپ منگلا سے نکلیں،
ڈال محمود تک جائیں. میں نے اس بار اپنے حلقے میں 8 ایسے برج دیے ہیں, بنائے ہیں 8, جن سے عوام علاقہ کو فائدہ پہنچا ہے. منگلا پل ہم نے مکمل کیا, منگلا برج ہم نے مکمل کیا. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے عزیز پور میں ہم نے ایک پلی بنائی. اس کے بعد ہم نے موڑا کھو کا جو برج ہے اس کو وائڈ کیا. اس کے بعد ہم نے رنگ جو ہے اس کا پل وائڈ کیا. اس کے بعد ہم نے بنی کا پل بھی وائڈ کیا تھا, لیکن وہ زلزلے میں ختم ہو گیا. ابھی ہم نے افضل پور برج دیا, وہ بھی انشاءاللہ 1 ماہ کے بعد تیار ہو جائے گا. چوہے صاحب آپ کے کاموں کی تفصیل فہرست بہت طویل ہے, آپ گنوانے بیٹھے ہیں, میں سننے بیٹھوں تو شاید پوری رات چلی جائے. مجھے بھی نظر آ رہے ہیں آپ نے کام کروائے. سیاسی حریف, سیاست میں ہار جیت انسان کے مقدر کا کھیل ہے. سیاسی حریف کس کو سمجھتے ہیں جس سے خوف زدہ ہوں؟ میں زندگی میں کبھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ سیاست آنی جانی چیز ہے, کیونکہ سیاست میں جو بہتری کرتا ہے, وہ جو محنت کرتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں جو محنت کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے میری ٹانگیں بھی کام کرتی ہیں, میری عرش ہے ابھی تک کام کرتی ہے, میری ایج بھی ٹھیک. چوہے صاحب یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا, انٹرپٹ کیا آپ کو, سوری. تقریر کرتے ہیں اتنی بلند و بانگ, اتنی دلیری سے, الفاظ کا چناؤ اتنا شدید کرتے ہیں کہ میرپور چودھری سعید کی الیکشن کمپین میں اپنے سیاسی حریفوں بیرسٹر سلطان اور چودھری ارشد کو دمڑی چور اور بنارسی ٹھگ کہہ دیا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں کسی کو چور نہیں کہنا چاہتا. دس نتھنگ ٹو, وہ ایک معاملات ہوتے ہیں الیکشن میں. جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے خون میں موجود ہے, ٹھیک ہے, کہ میں ہر چیز کا فیس کر سکتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور سچ بات کہنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا. اور جہاں تک رہ گئی بات کہ چودھری محمد سعید صاحب میرے بھائی ہیں, وہ میرپور ان کا اور لہجہ ہے, میرا اور لہجہ ہے. میرا تھوڑا سا لہجہ سخت قسم کا ہے, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں کسی کو پرسنل طور پر, میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ سیاست ہے جو ہم کر رہے ہیں, عرصے دراز سے میں سیاست کر رہا ہوں, اور 20 سال گزر گئے. یہ 7 تاریخ کو, آج میرے خیال 9 ہے, 7 تاریخ کو مجھے 20 سال ہو گئے ہیں پاکستان آئے ہوئے. تو 20 سال میں نے سیاست کی ہے. 2 بار ممبر اسمبلی بنا ہوں, 5-6 بار میں وزیر بنا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور میں نے ڈیلیور کیا ہے. جو ڈیلیور میں نے کیا ہے وہ شاید یہاں پر سلطان محمود بھی نہیں کر سکے جب وہ وزیر اعظم تھے. وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ انہوں نے 5 سال سو کر گزارے. ہم نے 5 سال جتنی محنت میں نے اس بار کی ہے, شاید آگے کبھی زندگی میں نہ کر سکوں جتنی محنت میں نے اس بار کی. چوہے صاحب آپ نے نام لیا سلطان محمود چودھری. پر امید ہے کہ الیکشن کے بعد حکومت پاکستان تحریک انصاف بنائے گی. پاکستان تحریک انصاف کے صدر عمران خان, وزیر اعظم پاکستان کے منشور کے مطابق آزاد کشمیر کے تمام کرپٹ بیوروکریٹس اور سیاست دانوں کو, ٹھگ مافیا اور ٹھیکیدار مافیاز کو جیل کی سلاخوں میں بند کریں گے. کیا کہنا؟ دیکھیں جی, مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے آزاد کشمیر میں, یہ بڑی بہترین اور شفاف حکومت ہے. اور جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر حکومت, اور یہاں, یہ ایک میری بات آپ یاد رکھنا, مسلم لیگ نون سے کوئی بندہ ممبر اسمبلی مسلم لیگ نواز چھوڑ کر نہیں جائے گا. نہ کوئی آزاد الیکشن لڑے گا, نہ کوئی چھوڑ کے جائے گا. یہ وہی پوری ٹیم ہے جو پچھلے 2016 میں تھی, وہی الیکشن میں جا رہی ہے. ماسوائے 1-2 بنوں گے, اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بندہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. اور یہ ہوتا ہے جی, اس بار ہم ثابت کریں گے کہ جو حکومت پاکستان میں ہوتی ہے وہ یہاں پر حکومت نہیں بنا سکتی. میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد, یہ میری بات آپ ریکارڈ پر رکھیں, یہ آپ کو پتہ چلے گا, دس از آن ریکارڈ, کہ اگر عمران خان کی حکومت ہے پاکستان میں تو یہاں پر انشاءاللہ مسلم لیگ نواز کی حکومت بنے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ڈیلیور کیا, ہم نے 5 سال کام کیا. ہم نے وہ ڈیلیوری کو صرف کھڑی شریف میں نہیں ہے, وہ پوری آزاد کشمیر میں ہم نے سڑکوں کا جال بچھایا ہے. میاں محمد نواز شریف نے ہمارے روڈ کے, ہمارے بجٹ کو دگنا کیا, ڈبل کیا, جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ فنڈ موجود ہے. اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے,
آپ دیکھیں چینی مہنگی ہو گئی، آلو مہنگا ہو گیا، پیاز مہنگا ہو گیا، دنیا کی ہر چیز مہنگی کر دی، پیٹرول مہنگا ہو گیا. یعنی آپ خود، وہ عمران خان نے کہا تھا جی کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، وہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ بندہ بیلا ہو کے بیٹھ گیا، جن کے پاس نہ کوئی جاب ہے، نہ کوئی کام کے لیے کوئی چیز بچی، وہ تو بالکل ختم کر کے بیٹھ گئے. اور باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی سیاست میں پیسے والے، وہ پی ٹی آئی میں ہیں، مسلم لیگ نون میں سارے سفید پوش لوگ ہیں، ہمارے وزراء اس طرح کے نہیں ہیں. ہم تو انگلینڈ سے لے کر آتے ہیں، میرا بھائی انگلینڈ سے پیسے لے کر آتا ہے، ہم الیکشن لڑتے ہیں. باقی ہمارے پاس یہاں پر کوئی فیکٹریاں ہم نے لگائی ہوئی نہیں. میرا بھائی انگلینڈ سے پیسے لے کر آتا ہے اور ہم الیکشن لڑتے ہیں. مسلم لیگ نون سفید پوشوں کی جماعت ہے. جو صاحب آخری 2 سوال کروں گا، شارٹ اینڈ سویٹ، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک الزام جو عوام نے آپ پر لگایا، اور ایک آخری سوال کروں گا. الزام یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں برادری ازم کو سب سے زیادہ پروان چڑھایا. پھر ایک بات آپ یاد رکھیں، کھڑی شریف میں گجر قبیلے بیچارہ ہے ہی ووٹ ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں میں نے ان کو کدھر پروان چڑھانا ہے؟ کوئی مجھے یہ بات بتائیں کہ ڈی او میں نے کون سا لگوایا، ڈائریکٹر میں نے کون سا لگوایا، کون سا بندہ میں نے بھرتی کرایا جو کہ کسی گجر قبیلے سے کسی کا تعلق ہے. یہ میرے جو مخالفین ہیں ویسے پروپوگنڈا میں وہ بڑے تیز ہے، باقی کچھ نہیں. محالفین کا کام ہی پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے. جو صاحب آخری سوال، میاں محمد نواز شریف برطانیہ میں ہیں، مختلف قسم کی تقاریر کر رہے ہیں آئے روز. عوام الناس میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ پاک فوج مخالف بیانیہ نواز شریف پروان چڑھا رہے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف پاکستان کا بہت بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور قوت بنا کر ہندو بنیے کی جو زبان تھی اس کو بند کر دیا. پاک فوج ہماری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، وہ پاک فوج کے خلاف نہیں ہے. وہ بیسکلی ان کا کوئی اور وہ بات کرتے ہیں، جو بات جو ہے وہ خود ہی کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی بندہ نہیں کر سکتا. لیکن ہماری جماعت جو ہے وہ بھی فوج کے حوالے سے اس کا کوئی ایسا منشور نہیں ہے. وہ ویسے ہی اس کو انٹرپٹ کر دیا جاتا ہے، بات کر دی جاتی ہے. پاک فوج جو ہے یہ ہماری محافظ ہے، ہماری بارڈر پر کھڑی ہے. پاکستان یہ ہمارا جو بارڈر ہے LOC ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پاک فوج کھڑی ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ مینوفیسٹو جو ہے ان کا، وہ بیسکلی یا میاں نواز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں ان کا ویژن اور ہے، وہ اور بات کرتے ہیں جس پر وہ جب معاملات ہوئے ہیں جن ادوار میں وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، تو ان کی بات میں پاک فوج کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ وہ پوری پاک فوج کو کچھ کہہ رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. جو صاحب کشمیر کے حوالے سے ایک سوال یاد آ گیا. راجہ فاروق حیدر خان نے بہترین انداز میں کشمیر کا مقدمہ لڑا. کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیری ہی اس کا فیصلہ کریں گے. افواہیں ہیں کہ کشمیر کو صوبہ بنانے کے لیے عمران خان اور ان کی کیبنٹ نے مکمل پلاننگ کر لی ہے. کیا رائے عمل رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ آپ نے سوال بڑا زبردست کیا ہے، لیکن اس کا جواب میرے قائد راجہ محمد فاروق حیدر بہتر سمجھتے ہیں، وہ دیں گے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہے جو انہوں نے بنا لی. ابھی گلگت بلتستان کا وہ کہہ تو رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں یا کشمیر میں جو بھی معاملات ہیں وہ کشمیریوں سے پوچھے بغیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، اور نہ کوئی عمران خان کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے. تو ابھی کیونکہ انڈیا نے وہ جو اپنا کر لیا ہے معاملہ، اس پر اگر صوبہ فار ایگزامپل یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ بہتر انداز میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بہتری کے لیے ہو سکتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں ہے. جو صاحب آپ نے 2 پیشن گوئیاں کی کہ عمران خان کی حکومت کے باوجود آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنا کر دکھائیں گے. یہ بھی پیشن گوئی کریں کہ 2021 کے انتخابات میں کتنے ووٹوں کی لیڈ سے جیت جائیں گے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ انشاءاللہ بفضل خدا، اللہ کے فضل و کرم سے، میں اس بار 9000 ووٹ کی لیڈ سے الیکشن 9000 ووٹوں کی لیڈ سے چودھری رخسار صاحب جیت کے لیے مکمل طور پر مطمئن ہیں. آخر پر رومی کشمیر، بلبل کشمیر، طوطی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے ایک شعر پھر اجازت چاہیں گے. خش خش جتنا قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. بہت مہربانی. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بہت شکریہ.